السلام علیکم۔ کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ یاسین کو آیت نمبر 66 تک سیکھا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یاسین کو تجوید کے ساتھ آیت نمبر 67 سے سیکھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین کو تجوید کے ساتھ آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں۔ تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو نشاء، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ سیم کلمے میں ہے، لہذا مد متصل کی وجہ سے حرف مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى، لام کے اوپر خلاص زبر آنے کی وجہ سے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، لام کو، یا خالی ہی نہیں پڑھا جائے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، یہاں پر کاف الف زبر کا، الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے 1 الف کی مقدار کاف کو کھینچیں گے، الف مدہ ہونے کی وجہ سے۔ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا، میم کو جو ہے زبر کے ساتھ ہی جزمہ والے سین کے ساتھ جوڑیں گے، میم کے ساتھ جو الف وہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور جزمہ والے سین سے پہلے جو الف نظر آئے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ فَمَسْتَطَاعُوا، طا کو پڑھیں گے موٹا، کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے، اس کو تا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے طا۔ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، یا کے اوپر تشدید آ رہا ہے، تشدید والے یا کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ پہلے والے حرف غوض سے ملائیں گے، اور 1 مرتبہ 2 زبر کے ساتھ یا کو پڑھیں گے۔ مُضِيًّا، اور 2 زبر کی تنوین کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ادغام مال گنہ ہوگا، 1 الف کی مقدار گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ مُضِيًّا وَلَا فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، یرجعون نہیں پڑھیں گے، وقفہ کی صورت میں نون پر جزمہ لگا کر پڑھیں گے۔ یرجعون، اگلی آیت سیکھیں گے۔ وَمَن، نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں نون آ رہا ہے، جب نون کو نون سے ملائیں گے 1 الف کی مقدار گنہ ہوگا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، نُعَمِّرْهُ، میم کے اوپر تشدید آ رہا ہے، 1 الف کی مقدار گنہ ہوگا، اور را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ، نُنَكِّسْهُ، کاف کے اوپر تشدید ہے تو کاف کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تشدید والے حرفوں میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نُنَكِّسْهُ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ، یاد رکھنا ہے اگر 2 ورڈ کو پڑھنا ہو اور پہلے والے ورڈ میں اگر آخری حرف کے اوپر حرکت ہو تو اس میں جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِل، فا کو ہم نے جزمہ والے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یا اور الف کو درمیان میں نہیں پڑھنا۔ فِل خلق، خلق، اب قاف کے نیچے زیر ہے تو خلقی نہیں پڑھیں گے، وقفہ کرنے کی صورت میں قاف پر جزمہ لگا کر قلقلہ ہوگا، خلق۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ، یہاں پر بھی آخری حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے، وقفہ کرنے کی صورت میں نون پر جزمہ لگا کر وقفہ کریں گے۔ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اگلی آیت سیکھیں گے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ، علمناہش، ہا کو ملائیں گے تشدید والے شین کے ساتھ، اس سے پہلے جو الف لام نظر آ رہا ہے
اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ شِعْرَ را کے اوپر زبر آ رہا ہے، را کو پور پڑھیں گے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، نون ساکن کا اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ہم میم سے بدل کر گناہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. آخری حرف ہا کے اوپر الٹا پیش ہیں، وقف کرنے کی صورت میں جزم لگا کر پڑھیں گے لہ. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. تو نظر آ رہا ہے، وقفہ کر لیں. ان ہوا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آنے کی وجہ سے نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے جلد پڑھنا ہے. ان ہوا الا، لام کو کھینچیں گے الف مدہ کی وجہ سے، الا ذکر. دو پیش کی تنوین کو جب واو سے ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ واو آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، ایک الف کی مقدار گناہ کریں گے. ذکر وقرآن. دو پیش کی تنوین کو جب میم سے ملا کر پڑھیں گے، میم دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، ادغام مال گناہ ہوگا، ایک الف کی مقدار گناہ کریں گے. ذکر وقرآن مبین. مبین. آیت کو دہرائیے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین. لینذر. نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال آ رہا ہے، لہذا نون ساکن کی آواز کو ایک الف کی مقدار ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. کیسے؟ لینذر من کان. یہاں پر نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، نون ساکن کی آواز کو ایک الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. من کان لینذر من کان حیا. یا کے اوپر تشدید ہے، یا کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پہلے والے حرف ہا سے ملا کر اور ایک مرتبہ 2 زبر کی تنوین کے ساتھ. حیا. اب جو ہیں 2 زبر کی تنوین کو ہم نے واو سے ملا کر پڑھنا ہے، کیونکہ واو پر تشدید آ رہا ہے اور واو دوسرے کلمے میں ہے، لہذا 2 زبر کی تنوین کا ادغام مال گناہ ہونے کی وجہ سے ایک الف کی مقدار گناہ کریں گے. حیا ویحق. قاف کے اوپر تشدید ہے، قاف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پہلے والے حرف ہا سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود تشدید والے قاف کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. ویحق. لام کے اوپر جزم ہے، قاف سے ملائیں گے، قل درمیان میں الف کو نہیں پڑھیں گے. ویحق القول قول علی الکافرین. علی الکافرین. پوری آیت کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. اولم یروا اولم یروا انا. نون کے اوپر تشدید آ رہا ہے، ایک الف کی مقدار گناہ کریں گے. اولم یروا انا خلقنا. قاف حروف قلقلہ میں سے ہیں اور اس پر آ رہا جزم، لہذا قاف میں قلقلہ ہوگا، یعنی اس کی آواز سختی کے ساتھ واپس لوٹے گی. خلقنا لہم. میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، میم ساکن کا ادغام شفی ہونے کی وجہ سے ایک الف کی مقدار ملانے کی صورت میں گناہ ہوگا. لہم مما. دوسری میم کے اوپر تشدید آ رہا ہے اور جب میم کے اوپر یا نون کے اوپر تشدید آتا ہے ایک الف کی مقدار گناہ کرتے ہیں. مما عملت. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت.
ایدینا، یہاں پر جو ہے الف کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پر الف کے اوپر چھوٹا سا مد کا نشان نظر آ رہا ہے، لہذا یہاں پر مد منفصل ہوگا، کیونکہ حرف مد کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتا ہے، اور مد منفصل ہونے کی صورت میں اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایدینا انعاما، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 4 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھنا ہے، اور 2 زبر کی تنوین کے بعد فا رہا ہے اخفا کے 15 حرفوں میں سے، یہاں پر 2 زبر کی تنوین کی آواز کو 1 الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ انعاما فہم لہا مالکون، فہم لہا مالکون، مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، وَذَلَّلْنَاهَا، ذال کو تشدید والے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور تشدید والے لام کے بعد جزمہ والا لام آ رہا ہے تو تشدید والے لام کو پھر جزمہ والے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا، نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، را کو موٹا پڑھیں گے زبر کی وجہ سے، رَكُوبُهُمْ، وَمِنْهَا، یہاں پر بھی نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، یا کے بعد آپ کو جو الف نظر آ رہا ہے یہ الف نہیں، یہ حمزہ ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جس الف کے اوپر حرکت آ جائے یا پھر جزم آ جائے اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اور حمزہ ساکینہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یَأْکُلُونَ، میرے ساتھ آیت کو ریپیٹ کیجئے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اگر آپ تجوید کے ساتھ آسان انداز میں قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔